الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء و سید المرسلین وعلی آلہ و اصحابہ و اہل بیتہ و ازواج رسولہ و اولیاء امتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ و ملائکاتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا محبوب رب العالمین۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام بھیجنے کی فضیلت کے حوالہ سے چند فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سماعت کریں۔ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ درود یعنی رحمت بھیجتا ہے۔ اور امام ترمذی نے ان الفاظ کا اضافہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے 10 نیکیاں بھی اس درود پڑھنے والے کے بدلے میں لکھ دیتا ہے۔ اس سے اگلا فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ معاف کیے جاتے ہیں اور اس کے 10 درجات بلند کیے جاتے ہیں۔ اس سے اگلا فرمان مصطفیٰ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، قیامت کے روز لوگوں میں میرے نزدیک میرے قریب سب سے وہ شخص ہوگا جو اس دنیا میں ان سب سے زیادہ مجھ پر درود بھیجتا ہے۔ اس سے اگلا فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ کی زمین میں بعض گشت کرنے والے فرشتے جو مجھے میری امت کا سلام پہنچاتے ہیں۔ اس سے اگلا فرمان مصطفیٰ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، امت میں سے کوئی شخص ایسا نہیں جو مجھ پر سلام بھیجے مگر اللہ تعالیٰ نے مجھ پر میری روح واپس لوٹا دی ہو، یہاں تک کہ میں ہر سلام کرنے والے کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ اس سے اگلا فرمان مصطفیٰ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، تم جہاں کہیں بھی ہو مجھ پر درود بھیجا کرو، بے شک تمہارا درود مجھ تک پہنچ جاتا ہے۔ اس سے اگلا فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ایک مرتبہ تشریف لائے، حضرت ابو طلحہ سے مروی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ تشریف لائے، آپ کے چہرہ اقدس پر خوشی ظاہر ہو رہی تھی۔ آپ نے فرمایا، ابھی ابھی جبریل میرے پاس آئے ہیں اور انہوں نے کہا، آپ کا رب فرماتا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ اس بات پر راضی نہیں ہیں کہ آپ کی امت میں سے جو شخص ایک مرتبہ آپ پر درود بھیجے میں اس پر 10 رحمتیں نہ بھیجوں، اور آپ کی امت میں سے کوئی ایک مرتبہ آپ پر سلام بھیجے تو میں اس پر 10 مرتبہ سلام بھیجوں۔ اس سے اگلا فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، یقیناً دعا اس وقت تک زمین اور آسمان کے درمیان ٹھہری رہتی ہے اور اس میں کوئی بھی چیز اوپر نہیں جاتی جب تک تم اپنے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ پڑھ لو۔ اس سے اگلا فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت کریں۔ حضرت علی فرماتے ہیں، ہر دعا اس وقت تک پردہ حجاب میں رہتی ہے جب تک حضور پر اور آپ کی اہل بیت پر درود نہ بھیجا جائے۔ اس سے اگلی حدیث پاک سماعت کریں، امام الانبیاء پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے فرشتے اس پر 70 مرتبہ درود بصورت رحمت بھیجتے ہیں۔ اس سے اگلا فرمان مصطفیٰ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو قوم کسی مجلس میں اکٹھی ہوئی پھر اس مجلس میں اللہ کا ذکر اور حضور پر درود پڑے بغیر منتشر ہو گئی تو مجلس ان کے لیے قیامت کے روز باعث حسرت بننے کے سوا اور کچھ نہیں ہوگی۔ اس سے اگلا فرمان مصطفیٰ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کوئی قوم کسی بیٹھنے کی جگہ مجلس میں بیٹھے اور اس پر اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ کرے اور حضور نبی کریم پر درود نہ بھیجے تو وہ مجلس روز قیامت ان کے لیے حسرت کا باعث ہے،